الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا اور جب سمعوا وہ سنتے ہیں ما وہ چیز انزلا جو نازل کیا گیا الی الرسول رسول کی طرف یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس قرآن کو وترى تو دیکھتا ہے اعینہم تفیض من الدمع تو بھر آتی ہے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے مما اس سبب اس وجہ سے عرفوہ من الحق کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے فاکتبنا تو ہمیں لکھ دے مع الشاہدین گواہوں میں سے حاضرین میں سے گزشتہ آیات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے پیچھے بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ اور مشرکین یہ تینوں جو گروہ ہیں یہ مسلمان کے سخت دشمن ہے اب اس کے اندر فرمایا کہ یہود اور مشرکین جو ہے یہ نصارہ کی بنسبت زیادہ دشمن ہے مسلمانوں کے نصارہ میں تھوڑی بہت مسلمانوں کے لیے نرمی ہے اس کی وجہ یہ بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نازل ہوا ہے جو شریعت نازل ہوئی ہے یہ لوگ جو نصرانی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی ہے تقریباً سیم شریعت ہے تو اس وجہ سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی بہت سارے لے کر کے آئے اور پھر آپ علیہ السلام کے جو صحابہ کرام ہیں ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ بہت کم رکھتے ہیں مشرکین اور یہود کی بنسبت اور دوسری وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ جب پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے جائیں گے دوبارہ بھیجے جائیں گے تو کوئی بھی نصرانی باقی نہیں رہے گا حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو جائے گا یا پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرے گا تو اب یہاں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کہ جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو نبی تو دیکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی ہیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہے اس وجہ سے کہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اب حق یہی ہے یہی قرآن پاک اور یہی قرآن پاک وہ سنتے ہیں یہ آیات تمام مفسرین حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ یہ آیات اسہمہ نجاشی جو بادشاہ تھا حبشہ کا یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے جناب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کا خط اور پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کا پیغام لے کر کے اسامہ نجاشی بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوئے اور انہیں دعوت دین دی تو اس کے سامنے جب قرآن پاک پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے وہ رونے لگا یہ وہی اسامہ نجاشی بادشاہ ہے کہ جب جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے اس نے اپنے بندے بھیجے کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے علاقے میں سے کچھ لوگ ایسے پکڑ کر کے لے آؤ جن سے سوال کیا جائے پوچھا جائے کہ ان سے معلومات لی جائے کہ یہ واقعی نبی ہے یا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اس طرح تو اور بھی بے شمار لوگ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے لے جایا گیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے تو اس بادشاہ اس اسامہ نجاشی بادشاہ نے کچھ سوالات کیے کہ یہ جو نبی پیغمبر علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کیا ان کے خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے ابھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اسلام نہیں لایا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ میں جھوٹ بول دوں لیکن اگر جھوٹ بول دیتا تو میرے ساتھ رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا سردار ہو کر کے جھوٹ بولتا ہے تو میں نے جھوٹ نہیں بولا میں نے کہا کہ نہیں حضرت
اس سے پہلے اس قوم کے اندر، اس خاندان کے اندر کسی شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، فرمایا کہ نہیں۔ اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا نسب کیسے کیسے کا، فرمایا کہ یہ بڑے اونچے اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب والا ہے۔ تو یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ابھی پیغمبر علیہ السلام کا پیغام لے کر کے، خط لے کر کے ان کے پاس پہنچے تو انہیں قرآن کی تلاوت سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نقشے کو قرآن پاک کے اندر کھینچا اور فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب یہ لوگ حق کو سنتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں ان کو ان کے عمل کا ڈبل اجر ملتا ہے، 2 گنا اجر دیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی رسول پیغمبر پر بھی ایمان لائے، اور پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی، آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام پر بھی وہ ایمان لایا۔ اس شخص کے لیے ڈبل اجر ہے، اس نے جتنی بھی نیکیاں کی اس نیکیوں کا ڈبل اجر اسے دیا جائے گا۔ اور دوسرا وہ غلام جو اپنے مالک یعنی اپنے آقا کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا حق بھی ادا کرتا ہے، یعنی عبادت بھی کرتا ہے، دونوں حقوں کو ادا کرتا ہے، اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے۔ جو عبادت کرے گا اسے ڈبل اجر دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی ملکیت کے اندر ایسی لونڈی ہو، اس لونڈی کی وہ بہترین اچھی عمدہ تربیت کرے، تربیت کرنے کے بعد اسے آزاد کر دے، آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لے، اسے بھی ڈبل اجر دیا جائے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔